السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے اسلام سے پہلے عرب کی وچار دھارائیں اور دھرم کے بارے میں جان رہے ہیں۔ اجنانیوں کے بھیتر چل رہی بت پرستی کی کچھ مہتوپورن پرمپراؤں کا الیکھ کر رہے ہیں۔ ایک اجنانتا یگ کے مشرک بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، ان کے زور زور سے پکارتے تھے اور اپنی ضرورتوں کے لیے انہیں پکارتے اور ان سے دعائیں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کر دیں گے۔ 2. بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے ونمر بھاو سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ 3. بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ان کا ذبح کرتے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کے ان دونوں روپوں کا الیکھ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ارشاد ہے، جو جانور بھی حرام ہے جو تھانوں پر ودھ کر کے چڑھائے گئے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اس جانور کا مانس مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ 4. بتوں سے سانیدھیہ پراپت کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرک اپنی سوچ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزیں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک بھاگ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کی دلچسپ ریت یہ تھی کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر وبھن کارنوں سے اللہ کا حصہ تو بتوں کو دے دیتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ کو نہیں دیتے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک بھاگ اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے ان کے وچار سے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا تھا وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا تھا وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ 5. بتوں کے سانیدھیہ کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرک کھیتی اور چوپائے کے تعلق سے وبھن پرکار کی منتیں مانتے تھے، نئی نئی باتیں اور رسمیں گڑھ رکھی تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے، ان مشرکوں نے کہا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں نشد ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ 6. انہی جانوروں میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی تھے۔ حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے خاص کر لیا جاتا تھا اور اسے کوئی نہ دہتا تھا، اور سائبہ وہ جانور ہے جسے اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑتے اس پر کوئی چیز لادی نہ جاتی تھی۔ وسیلہ اس جوان اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو پہلی بار کی پیدائش میں مادہ بچہ جنتی، پھر دوسری بار کی پیدائش میں بھی مادہ بچہ ہی جنتی، چنانچہ اسے اس لیے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا کہ اس نے ایک مادہ بچے کو
دوسرے مادے بچے سے جوڑ دیا۔ دونوں کے بیچ میں کوئی نر بچہ پیدا نہ ہوا۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے ہیں جو گنتی کی کچھ جفتیاں کرتا، یعنی 10 اونٹنیاں۔ جب یہ اپنی جفتیاں پوری کر لیتا اور ہر ایک سے مادہ بچہ پیدا ہو جاتا تو اسے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے اور لادنے سے معاف رکھتے، چنانچہ اس پر کوئی چیز لادی نہ جاتی اور اسے حامی کہتے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے 10 بار لگاتار مادہ بچے پیدا ہو، بیچ میں کوئی نر نہ پیدا ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ جنتی اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس پر سواری نہ کی جاتی، اس کا بال نہ کاٹا جاتا اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا۔ یہی بحیرہ ہے اور اس کی ماں صائبہ ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 بار برابر 2 مادہ بچے جنتی، ارتھات 5 بار میں 10 مادہ بچے ہو، بیچ میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچے کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچہ پیدا ہوتا انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد عورت سبھی کھا سکتے تھے۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کے سہواس سے لگاتار 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، بیچ میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر سواری کی جاتی تھی، نہ اس کا بال کاٹا جاتا تھا، بلکہ اس اونٹ کو ریوڑ میں جوڑا کھانے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا۔ اجنتا یگ کی بت پرستی کے ان طریقوں کا کھنڈن کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی صائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں اور ان سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، ان مشرکوں نے کہا کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مردہ ہوتا تو اس میں مرد عورت سب شریک ہیں۔ چوپایوں کے اوپر لکھی گئی قسمیں ارتھات بحیرہ، صائبہ آدی کے کچھ دوسرے ارتھ بھی بیان کیے گئے ہیں جو انہیں اسحاق کی اللیکھت ویاکھیا سے کچھ بھن ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کا بیان گزر چکا ہے کہ یہ جانور ان کے طاغوتوں، خدا کے سرکشوں کے لیے تھے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن عامر لوح خزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا، کیونکہ یہ پہلا آدمی تھا جس نے دین ابراہیمی کو تبدیلی کیا، بت گاڑے، صائبہ چھوڑے، بحیرہ بنائے، وسیلہ ایجاد کیا اور حامی مقرر کیا۔ عرب اپنے بتوں کے ساتھ ان سب کچھ اس شردھا کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ
बुत उन्हें अल्लाह से करीब कर देंगे और अल्लाह के हुजूर उनकी सिफारिश कर देंगे। चुनाचे कुरान मजीद में बताया गया है कि मुशरिक कहते थे, हम उनकी इबादत केवल इसलिए कर रहे हैं कि वे हमें अल्लाह के करीब कर दे। ये मुशरिक अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो उन्हें ना फ़ायदा पहुंचा सके ना नुकसान, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिश है। अरब के मुशरिक अज़लाम अर्थात फाल के तीर की इस्तेमाल करते थे। अज़लाम जलम का बहुवचन है और जलम उस तीर को कहते हैं जिस पर ना लगे हो, जिसमें पर ना लगे हो। फाल निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले ये तीर 3 प्रकार के होते थे। एक वे जिन पर केवल हाँ या नहीं लिखा होता था। इस प्रकार के तीर यात्रा और विवाह आदि जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अगर फाल में हाँ निकलता तो चाहा गया काम कर डाला जाता, अगर नहीं निकलता तो साल भर के लिए स्थगित कर दिया जाता और अगले साल फिर फाल निकाला जाता। फाल निकालने वाले तीरों का दूसरा प्रकार यह था कि जिन पर पानी और दियत आदि अंकित होते थे, और तीसरा प्रकार यह था कि जिस पर यह अंकित होता था कि तुम में से है या तुम्हारे अलावा से है या मिला हुआ है। इन तीरों का काम यह था कि जब किसी के नसब में संदेह होता तो उसे 100 ऊँट सहित हुबल के पास ले जाते। ऊँटों के तीर वाले महंत के हवाले करते और वहाँ तमाम तीरों को एक साथ मिलाकर घुमाते झिंझोड़ते, फिर एक तीर निकालते। अब अगर यह निकलता कि तुम में से है तो वह उनके कबीले का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मान लिया जाता, और अगर यह निकलता कि तुम्हारे अलावा से है तो हलीफ मित्र माना जाता, और अगर यह निकलता कि मिला हुआ है तो उनके अंदर अपनी हैसियत बाकी रखता, ना कबीले का व्यक्ति माना जाता ना हलीफ। इसी से मिलता जुलता एक रिवाज मुशरिकों में जुआ खेलने और जुए के तीर इस्तेमाल करने का था। इसी तीर की निशानदारी पर वे जुए का ऊँट ज़िबा करके उसका मांस बांटते थे। इसका तरीका यह था कि जुआ खेलने वाले एक ऊँट उधार खरीदते और ज़िबा करके उसे 10 या 28 हिस्सों में बांट देते। फिर तीरों से कुरा निकालते। किसी तीर पर जीत का निशान बना होता और कोई तीर ना बेनिशान होता। जिसके नाम पर जीत के निशान वाला तीर निकलता वह तो कामयाब माना जाता और अपना हिस्सा लेता, और जिसके नाम पर बेनिशान तीर निकलता उसे कीमत देनी पड़ती। अरब के मुशरिक काहिनों, अर्राफों और नजूमियों की खबरों में भी आस्था रखते थे। काहिन उसे कहते हैं जो अपने आने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करे और छिपे रहस्य को जानने का दावा करे। कुछ काहिनों का यह भी दावा था कि एक जिन्न उनके कब्ज़े में है जो उन्हें खबरें पहुंचाता रहता है, और कुछ काहिन कहते थे कि उन्हें ऐसा विवेक दिया गया है जिससे वे गैब का पता लगा लेते हैं। कुछ इस बात के दावेदार थे कि जो आदमी उनसे कोई बात पूछने आता है उसके कहने करने से या उसकी हालत से कुछ कारणों के ज़रिए वे घटना स्थल का पता लगा लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को अर्राफ
कहा जाता था, जैसे वह व्यक्ति जो चोरी के माल, चोरी की जगह और गुमशुदा जानवर आदि का पता ठिकाना बताता। नजूमी उसे कहते हैं जो तारों पर विचार करके और उनकी चाल और समय का हिसाब लगाकर पता लगाता है कि दुनिया में आगे क्या परिस्थितियां जन्म लेंगी और क्या घटनाएं घटित होंगी। इन नजूमियों की खबरों को मानना वास्तव में तारों पर ईमान लाना है, और तारों पर ईमान लाने की एक शक्ल यह भी थी कि अरब ने मुशरिक नक्षत्रों पर ईमान रखते थे और कहते थे कि हम पर फला और फला नक्षत्र से वर्षा हुई है। मुशरिकों में अपशकुन का भी रिवाज था। उसे अरबी में तियारा कहते हैं। इसकी शक्ल यह थी कि मुशरिक किसी चिड़िया या हिरन के पास जाकर उसे भगाते थे, फिर अगर वह दाहिने ओर भागता तो उसे अच्छाई और सफलता की निशानी समझकर अपना काम कर गुजरते, अगर बाईं ओर भागता तो उसे अपशकुन समझकर अपने काम से रुक जाते। इसी तरह अगर कोई चिड़िया या जानवर रास्ता काट देता तो उसे भी अपशकुन समझते। इसी से मिलती जुलती एक हरकत यह भी थी कि मुशरिक खरगोश के ठकने की हड्डी लटकाते थे और कुछ दिनों, महीनों जानवरों, घरों और औरतों को अपशकुन समझते थे। बीमारियों की छूत के कायल थे और आत्मा के उल्लू बन जाने में विश्वास करते थे, अर्थात उनकी आस्था थी कि जब तक जिसकी हत्या की गई है उसकी हत्या का बदला ना लिया जाए उसे शांति नहीं मिलती और उसकी आत्मा उल्लू बनकर निर्जन स्थानों पर घूमती रहती है। प्यास प्यास या मुझे पिलाओ की आवाज़ लगाती रहती है। जब उसका बदला ले लिया जाता है तो उसे राहत और शांति मिल जाती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।